بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم مامور بہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مامور بہ اسم مفعول کا صیغہ یعنی لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ تو شریعت نے جن کاموں اور عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں مامور بہ کہتے ہیں۔ مامور بہ کی دو قسمیں ہیں، مامور بہ مطلق عن الوقت اور مامور بہ مقید بالوقت۔ مامور بہ مطلق عن الوقت وہ ہوتا ہے جسے کرنے کے لیے شریعت نے کوئی خاص وقت مقرر نہ کیا ہو کہ بھائی تمہیں یہ کام اس وقت کے اندر اندر کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو وہ کام قضا ہو جائے گا اور تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ جیسے نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے، وقت میں نہ پڑھی گئیں تو قضا ہو جائیں گی اور نہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ بلکہ مامور بہ مطلق عن الوقت وہ کام ہے کہ جسے عمر بھر میں جب بھی کیا جائے گا ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا، اور تاخیر کرنے والا گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے مامور بہ مطلق عن الوقت کا حکم بھی صاحب کتاب نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ مامور بہ تاخیر سے ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بندہ اپنی زندگی میں ادا کر جائے، اس سے رہ نہ جائے۔ حکم تو یہی ہے کہ تاخیر سے ادا کرنا واجب ہے، لیکن جلدی ادا کرنا مستحب ہے، یعنی شریعت کو پسند بھی ہے۔ تو اگر کسی نے تاخیر سے ادا کیا تو واجب پر ہی عمل پایا جائے گا، جس کی وجہ سے تاخیر کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں کر جائے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک اعتراض آ رہا ہوگا کہ کسی کو اپنی زندگی اور موت کا علم تو ہے نہیں کہ وہ کب مرے گا، تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کب تک تاخیر کرنی ہے کہ میں مرنے سے پہلے پہلے یہ مامور بہ کام کر جاؤں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمر کے تقاضے اور بیماری کی علامات سے بندہ تقریباً جان ہی جاتا ہے کہ اب شاید میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا۔ تو جب بندے کو اس بات کا ظن غالب حاصل ہو جائے کہ اب میں زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہوں گا، تو اب اس پر وہ مامور بہ مطلق عن الوقت فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اب تو وہ خود بھی جانتا ہے کہ مزید تاخیر کی گنجائش نہیں رہی۔ اب یہاں ایک اعتراض پھر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ تاخیر تو اس صورت میں تھی نا کہ جب بندے کو ظن غالب نہیں ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا، لہٰذا مامور بہ پر عمل کر جاؤں۔ لیکن اگر بندہ اچانک مر جائے کسی بھی حادثے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس پر واجب مامور بہ کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں کہ اس نے تاخیر کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچانک موت ایک نادر صورت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ گلی گلی گھر گھر میں لوگ اچانک فوت ہو رہے ہوں، بلکہ کبھی کبھار اکا دکا ایسی موت دیکھنے میں آتی ہے۔ لہٰذا جو چیز کبھی کبھار اور اکا دکا ہو اس پر شرعی احکام کا نفاذ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کوئی شخص اچانک فوت ہو گیا اور اس پر مامور بہ مطلق عن الوقت واجب تھا اور وہ اسے ادا نہیں کر سکا تھا، تو اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ چونکہ مامور بہ مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ اسے تاخیر کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، تو اس حکم پر امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع کبیر نامی کتاب میں چند مسئلے بیان کیے ہیں کہ اگر کسی نے 1 مہینے کا اعتکاف کرنے کی نظر یعنی منت مانی، تو یہ نظر یعنی منت مطلق عن الوقت ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ زندگی میں جب بھی چاہے جس مہینے کا چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اعتکاف کر لے ورنہ گنہگار ہوگا۔ یوں ہی اگر کسی نے 1 مہینہ روزہ رکھنے کی نظر یعنی منت مانی، تو کیونکہ یہ نظر مطلق عن الوقت ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ زندگی میں وہ جب بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے، جس مہینے کے چاہے روزے رکھ سکتا ہے، مگر مرنے سے پہلے پہلے رکھ لے ورنہ گنہگار ہوگا۔
مشہور موقف اور مذہب کے مطابق زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر کو ادا کرنے میں کسی نے تاخیر کر دی تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں مامور بھی مطلق عن الوقت ہیں۔ اس پر دلیل صاحب کتاب یہ دیتے ہیں کہ تاخیر سے گنہگار اس لیے نہیں ہوگا کہ جب زکوٰۃ کے مال پر سال گزر جائے اور بندے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اور مال ہلاک ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو مال زکوٰۃ کے ہلاک ہو جانے پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ساقط ہو جانا دلیل ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ نہیں ہے، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی ساقط نہ ہوتی بلکہ اس کے ذمہ باقی رہتی، جیسے قضا نماز باقی رہتی ہے کہ یہ تمہارا قصور تھا کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کر دی۔ اسی طرح جب بندے پر عشر لازم ہو جائے اور وہ عشر ادا نہ کر سکے اور فصل ہلاک ہو جائے تو اس سے بھی اس پر سے عشر کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ عشر کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ نہیں ہے، ورنہ عشر کی ادائیگی ساقط نہ ہوتی۔ اب یہاں پر صدقہ فطر کا مسئلہ زکوٰۃ اور عشر سے تھوڑا الگ ہے کہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ کے نصاب پر پورا سال گزرنا شرط ہے اور عشر میں فصل کا اگ کر پکنا اور پھر زمیندار کے ہاتھ میں آنا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر میں یہ شرائط نہیں ہے، بلکہ عید الفطر میں صرف مالک نصاب ہونا شرط ہے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا صدقہ فطر کی ادائیگی میں چونکہ آسانی ہے، اس لیے اس میں اگرچہ نصاب کا مال ہلاک بھی ہو جائے تب بھی صدقہ فطر دینا لازم ہوگا، ساقط نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ گنہگار بندہ اس میں بھی نہیں ہوتا تاخیر کرنے سے، یعنی اسی طرح قسم کے کفارے میں کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا بھی مامور بھی مطلق عن الوقت ہے۔ اگر کھانا کھلانے یا غلام آزاد کرنے سے پہلے ہی قسم کا کفارہ دینے والے کا مال ہلاک ہو گیا یا غلام مر گئے تو اس سے کفارے کی ادائیگی ساقط ہو کر روزے پر آ جائے گی، اور اب وہ روزے رکھ کر کفارہ ادا کرے گا، اور کھانا کھلانے یا غلام آزاد کرنے کے ذریعے کفارہ ادا کرنے میں اس نے جو تاخیر کی تھی اس پر وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا کہ یہ مامور بھی مطلق عن الوقت ہیں جو موت سے پہلے پہلے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مامور بھی مطلق عن الوقت میں تاخیر چونکہ بلا کراہت اور بنا کسی گناہ کے جائز ہے۔ اسی پر صاحب کتاب ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو نماز اپنے وقت میں ادا نہ کی جائے تو وہ قضا کہلاتی ہے، اور قضا نماز مامور بھی مطلق عن الوقت ہے، جسے پڑھنے کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، بس مرنے سے پہلے پہلے پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا جب بھی پڑھی جائے گی ذمے سے اتر جائے گی۔ تو اس پر کسی نے اعتراض کر دیا کہ اگر قضا نماز کی ادائیگی کا کوئی وقت خاص نہیں ہے تو پھر اوقات مکروہہ میں قضا نماز پڑھنا جائز ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوقات مکروہہ میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو یہ قضا نماز کیسی مامور بھی مطلق عن الوقت ہے کہ مکروہ وقت میں جائز نہیں ہے، حالانکہ اس کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، جب چاہے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو قضا ہونے سے پہلے اس کی ادائیگی کا پورا وقت ہوتا ہے، یعنی قضا نماز کا سبب ادا نماز کا پورا وقت ہوتا ہے، تو قضا نماز پورے وقت یعنی کامل سبب سے ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی میں کامل وقت لازم ہے، جبکہ اوقات مکروہہ ناقص اوقات ہے اور ناقص اوقات میں کامل یعنی قضا نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نماز عصر سورج کے ڈوبنے کے وقت ادا کی جاتی ہے وہ مکروہ ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی ناقص ہوتی ہے، حالانکہ نماز عصر لازم ہونے کا پورا وقت ظہر کے آخری وقت سے لے کر آفتاب غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک ہے، جو کہ ایک کامل وقت ہے، کامل سبب ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کامل وقت میں نماز عصر نہیں پڑھی
تو اسے اجازت ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لے، مگر یہ پڑھنا کامل پڑھنا نہیں ہوگا بلکہ ناقص ہوگا، یعنی نماز عصر کی ادائیگی ناقص ہوگی، مکروہ ہوگی، اگرچہ کہ نماز ادا ہو جائے گی مگر ادائیگی ناقص ہوگی اور اتنی تاخیر کرنے پر وہ گنہگار بھی ہوگا۔ امام کرخی کے نزدیک معمور بھی مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ یہ فوراً واجب ہوتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک تاخیر سے واجب ہوتا ہے، مرنے سے پہلے پہلے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ معمور بھی مطلق عن الوقت کو جلدی ادا کرنا امام کرخی کے نزدیک اور جمہور احناف کے دونوں کے نزدیک مستحب ہے، یعنی ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل المأمور به نوعان، معمور بھی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت، وقت سے مطلق یعنی مطلق عن الوقت، و مقید به اور وقت کے ساتھ مقید، و حکم المطلقی، مطلق سے یعنی مطلق عن الوقت معمور بھی، اور معمور بھی مطلق عن الوقت کا حکم ان یکون الاداء کہ ادائیگی ہوگی واجباً واجب علی التراخی تاخیر پر، یعنی معمور بھی مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ اس کی ادائیگی تاخیر پر واجب ہوگی، بشرط اس شرط کے ساتھ اللہ یفوتہ کہ جس پر واجب ہے اس سے فوت نہ ہو جائے، یعنی اس سے رہ نہ جائے، فی العمر عمر میں، وہ اپنی عمر میں اس کو ادا کر جائے۔ وعلی ھذا اور معمور بھی مطلق عن الوقت کے اسی حکم پر قال محمد علیہ الرحمۃ فی الجامع، کہا امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع کبیر کے اندر، یہ کتاب کا نام ہے، لو نظر اگر کسی نے نظر یعنی منت مانی، ان یعتکف کہ وہ اعتکاف کرے گا، شہرن ایک مہینے کا، لہو تو اس کے لیے جائز ہے، یعنی منت ماننے والے کے لیے، ان یعتکف کہ وہ اعتکاف کرے، ای شہرن کسی بھی مہینے کا، شاء جسے وہ چاہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعتکاف کی نظر ماننا یہ معمور بھی مطلق عن الوقت ہے، یہ کسی بھی وقت کے اندر خاص نہیں ہے، بلکہ جب بھی ادا کیا جائے گا ادا ہوگا۔ ولو نظر اور اگر کسی نے منت مانی، ان یصوم شہرن کہ وہ روزے رکھے گا ایک مہینے کے، لہو تو اس کے لیے جائز ہے، ان یصوم کہ وہ روزے رکھے، ای شہرن جس بھی مہینے کے چاہے، ای شہرن کسی بھی مہینے کے، شاء جسے وہ چاہے، یعنی جس مہینے کے بھی وہ چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معمور بھی مطلق عن الوقت ہے جو وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وفی الزکوٰۃ و صدقۃ الفطر والعشر اور زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقہ فطر کے معاملے میں اور عشر کے معاملے میں، المذہب المعلوم مذہب معلوم یعنی مشہور موقف یا مشہور مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی انہو کہ لا یسیر نہیں ہوتا بالتاخیر تاخیر کے ساتھ مفرطاً گنہگار، کون نہیں ہوتا؟ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، صدقہ فطر لازم ہوتا ہے یا عشر لازم ہوتا ہے، تو اس میں مذہب معلوم یا مشہور موقف یہی ہے کہ ان میں تاخیر کرنے سے وہ بندہ گنہگار نہیں ہوتا، مفرطاً گنہگار نہیں ہوتا۔ فإنہ کیونکہ لو ہلک النصاب اگر نصاب ہلاک ہو جائے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب ہلاک ہو جائے، صدقہ فطر کا نصاب ہلاک ہو جائے یا عشر کا مال ہلاک ہو جائے، سقط الواجب تو واجب ساقط ہو جاتا ہے، تو واجب کا ساقط ہونا یہ بتاتا ہے کہ تاخیر کرنا گناہ نہیں ہے۔ والحانث اور حانث یعنی قسم توڑنے والا، اذا ذهب مالہ جب اس کا مال چلا جائے یعنی ہلاک ہو جائے، وصار فقیرا اور فقیر ہو جائے، کفر بالصوم تو وہ روزے سے کفارہ ادا کرے گا۔ یہ مسئلہ بھی اسی پر ہے، مطلق عن الوقت کے حکم پر، کہ قسم کے کفارے کی جو ادائیگی ہوتی ہے یہ بھی مطلق عن الوقت ہوتی ہے، اس میں بھی تاخیر کرنے سے گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ غلام آزاد کرنا یا کھانا کھلانے کی جو صورت ہے وہی اس سے ساقط ہو جائے گی، اب وہ کفارہ روزے سے دے گا۔ وعلی ھذا اور اسی پر کہ معمور بھی مطلق عن الوقت جو ہے یہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا،
تو اس پر جب اعتراض کیا کسی نے کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو پھر اوقات مکروہہ کے اندر قضا نماز کو جائز ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، وعلی ھذا اور اس کے اوپر لا یجب واجب نہیں ہوگا قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ، مکروہ وقت میں قضا نماز واجب نہیں ہوگی، یعنی قضا نماز ادا کرنا مکروہ وقت میں جائز نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ لأنہ لما وجب مطلقاً، کیونکہ جب قضا نماز واجب ہوئی ہے مطلق طور پر، وجب کاملاً تو وہ کامل واجب ہوئی ہے، فلا یخرج عن العہدۃ تو مکلف، فلا یخرج المکلف، اس کا فاعل اوپر لکھا ہوا ہے، تو مکلف یعنی جس کے اوپر وہ نماز لازم ہے، وہ عہدہ یعنی ذمہ داری سے نہیں نکل سکے گا بأداء ناقصی، ناقص ادائیگی کے ساتھ یا ناقص نماز کو ادا کرنے کے ساتھ، یعنی جب اس کے اوپر قضا نماز جو ہے مکمل وقت لے کر قضا ہوئی ہے اور قضا کے طور پر اس پر لازم ہوئی ہے، تو پھر جو اس کی ادائیگی ہے وہ بھی وہ مکمل کرے گا، یعنی ایسے وقت کے اندر کرے گا کہ جو وقت مکروہ نہ ہو۔ فیجوز العصر عند الاحمرار تو جائز ہے عصر کی نماز کو احمرار یعنی سورج کے سرخ ہونے کے وقت ادا کرنا، فیجوز العصر عند الاحمرار اداءً تو جائز ہے عصر کی نماز کو سورج کے سرخ ہونے کے وقت ادا کرنا، ولا یجوز قضاءً اور نماز عصر کو اس وقت میں قضا کرنا، یعنی سورج کے سرخ ہونے کے وقت، یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت اس کی قضا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی تقریر میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ وقت جو ہے وہ قضا نماز کا نہیں ہے۔ اور ادا عصر کی جو نماز ہے وہ کیوں اس وقت میں ادا ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ ادا ابھی قضا نہیں ہوئی، اگرچہ کہ ناقص وقت کے اندر ہو رہی ہے مگر بہرحال پھر بھی ادا ہو رہی ہے، تو وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جو قضا ہے وہ پورا وقت لے کر قضا ہوئی تھی تو وہ اس وقت کے اندر قضا کرنا جائز نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وعن الکرخی رحمہ اللہ، اور امام کرخی رحمہ اللہ سے ہے، ان موجب الامر المطلق کہ امر مطلق کا موجب یعنی حکم، الوجوب علی الفور کہ یہ بندے پر فوراً واجب ہو جاتا ہے، یعنی معمور بھی مطلق عن الوقت یہ بندے پر فوراً واجب ہو جاتا ہے، والخلاف معہ فی الوجوب اور ان سے جو احناف کا اختلاف ہے وہ ہے بھی اسی چیز کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ معمور بھی مطلق عن الوقت بندے پر فوراً واجب ہوتا ہے، جبکہ جمہور احناف کہتے ہیں کہ تاخیر کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ ولا خلاف فی ان المسارعۃ الی الائتمار مندوب الیہا اور کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ معمور بھی مطلق عن الوقت کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جمہور بھی یہ کہتے ہیں کہ جلدی ادا کیا جانا چاہیے، اور امام کرخی بھی کہتے ہیں کہ جلدی ادا کیا جانا چاہیے، بس اختلاف اس بات میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ادا کرے گا جب واجب ہوگا، جبکہ امام کرخی کے نزدیک واجب فوراً ہو جاتا ہے، ادائیگی تاخیر سے ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔